اگر اللہ کے آگے ایک مرتبہ یہ سمجھ کے کہ سپریم پاور کے سامنے اگر ہم نے سر جھکا دیا تو دنیا میں جتنے سپر پاور ہیں پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اکیلے ہیں بانٹنے والے، ایک مرتبہ 40 چلے جاؤ، جتنا وہ لٹا دیتے ہیں اگر دیکھ لو گے سارا نشہ اتر جائے گا۔ جب تک ولایت سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ ایکٹیو ہونے کے لیے یعنی اپنے اندر مردانگی پیدا کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب سے جڑنا ضروری ہے۔ پیسہ جیب میں نہیں ہے پھر بھی ہم غریب نہیں ہیں، کیونکہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، اور جب ہم امیر کے ماننے والے ہیں تو امیر کا ماننے والا فقیر نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الرعية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، ایک سربلند معاشرہ، ایک کامیاب معاشرہ، ایک ایسا سماج کہ جسے کسی کا خوف نہ ہو اور وہ بے خوف ہو کر اپنا کام کر سکے اور سماج میں سر اٹھا کر زندگی گزار سکے اور قوم، ملک، سماج کی خدمت اور انسانیت کی اور خلقت کی خدمت کر سکے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ صفات ہیں جو اس کے اندر ہونا ضروری ہیں، اور یہ صفات ہم کو خیبر سے ملے ہیں۔ خیبر نے، جنگ خیبر نے ہمیں بہت بڑی اور بہت بڑا اصول اور بہت بڑی شرطیں جو ہم کو دی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ آزاد انسان، وہ لوگ جو شریف ہیں، وہ لوگ جو باعظمت ہیں، وہ لوگ جو زندہ ضمیر ہیں، ان کے لیے خیبر نے رہتی دنیا تک کے لیے صفات بیان کر دی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک
اس کے ہاتھ کے اوپر اللہ فتح اور جیت نصیب نہ کر دے۔ عزیزان محترم، اس کلام کے ذیل میں ہم نے 2 دن گفتگو کی، کچھ باتیں ہم نے علم سے متعلق آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ علم شناخت ہوتی ہے، علم پہچان ہوتی ہے، علم قوم کے بارے میں بتاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ علم سے پہچان لیا جاتا ہے کہ کون سی قوم آ رہی ہے، علم سے پہچان لیا جاتا ہے کون سی انجمن آ رہی ہے، علم سے پہچان لیا جاتا ہے کہ کہاں والے آ رہے ہیں، علم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ علم کے سائے میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے، ان کا تعلق کس مکتب سے ہے، کس آئیڈیالوجی سے ہے، کس سوچ سے ہے، کس فکر سے ہے۔ علم کا جو ترجمہ ہوتا ہے اردو اور ہندی میں وہ نشان ہوتا ہے، وہ علامت ہوتا ہے، وہ پہچان ہوتا ہے۔ لہٰذا علم، اب اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علم اٹھانے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک انسان اگر علم اٹھا رہا ہے تو ہمارے یہاں علم اٹھانے کا کیا فلسفہ ہے۔ میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، دہراتا چلوں کہ علم در حقیقت کردار سازی کا ذریعہ ہے۔ علم اٹھانے کے لیے ہمیں با کردار ہونا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تھوڑی سی باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ مرد کون ہوتا ہے اور مردانگی کیا ہوتی ہے۔ مرد کا تعلق خالی میدان جنگ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ مردانگی کا جو تعلق ہے وہ ہماری پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں مرد ہے مگر جب وہ گھر میں ہے تو مرد نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر مردانگی پہچاننی ہے تو یہ دیکھو کہ کمزور اور ضعیف کے سامنے ہم کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ عام طور سے مردانگی وہیں پتہ لگ جاتی ہے جب سامنے والا طاقتور ہوتا ہے، جب سامنے والا اپنے برابر کا ہوتا ہے۔ تو بہت جگہوں کے اوپر آپ نے اس بات کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں کے اوپر غصہ نہیں آتا ہے، وہاں کے اوپر پھر آپس میں سلو کر لی جاتی ہے، کوئی بات نہیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، سوری، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کہیں سامنے والا کمزور ہوتا ہے تو غصہ بہت تیز آ جاتا ہے۔ یہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مرد ہے یا مرد نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی مردانگی اپنے گھر میں دکھاتے ہیں، اپنی فیملی میں دکھاتے ہیں اور اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر دکھاتے ہیں۔ مردانگی وہاں پر نہیں ہے۔ اگر مرد ہو تو بیوی کا احترام کرو، اگر مرد ہو تو بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آؤ، اور وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مرد ہیں۔ وہ ساری باتیں میں نے کل آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کی۔ ایک اور بات ہے مردانگی سے متعلق، ہم لمبی چھوڑتے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، آپ نے بتایا ہوتا تو ہم، ابھی کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی مومن بھائی کو پیسے کی ضرورت ہے، مجلس میں پیسہ خرچہ کرنا ہے، عشرہ ہو رہا ہے، خمسہ ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کنٹریبیوشن آپ کا درکار ہے، تو اس وقت آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جائے گی اور تذکرہ ہوگا کہ ارے ایسا تھا، پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم ایسا کر دیتے، ہم ویسا کر دیتے، لیکن مردان جب ضرورت تھی تو آگے نہیں آئے۔ بہت توجہ جانے محترم، مجلس میں امام باڑہ بننا ہے، مسجد بننی ہے، اس وقت سامنے نہیں ہے۔ اگر مجھ سے بتایا ہوتا تو میں یہاں پر یہ لگوا دیتا، میں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، اگر مجھ سے کیا ہوتا۔ یہ سب نامردانگی کی علامت ہے۔ مردانگی کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی کار خیر شروع ہو، جیسے ہی بہت توجہ جانے محترم، جیسے ہی کار خیر شروع ہو ویسے ہی آگے بڑھ جائے، اپنی جیب کی پرواہ نہ کرے انسان۔ مردانگی یہ ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ بعض مقامات کے اوپر ہم بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، یہ لمبی چھوڑنا یہ نامردی کی علامت۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مردانگی کیا ہے۔ مردانگی اللہ نے تو کو دیا، قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، ایک نہیں سینکڑوں جگہ کے اوپر آیا ہے کہ نماز پڑھو اور راہ خدا میں انفاق کرو۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز وقت پر پڑھنا مردانگی ہے، نماز قضا کر دینا جان بوجھ کر یہ نامردی ہے۔ سوچیں، اس کو غور کریں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ
جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسانیت کو نجات۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، جسے تو سخت سمجھتا ہے، ایک سجدہ 2 منٹ کے لیے صبح میں اٹھ کے نماز پڑھنا، جسے تو سخت سمجھ رہا ہے، اگر اللہ کے سامنے تو نے سر جھکا دیا، اگر نماز کو تو نے سمجھ لیا کہ نماز کیا ہے، تو 1000 سجدوں سے، 1000 غلامیوں سے وہ تجھے نجات دے دے گا۔ اگر اللہ کے آگے ایک مرتبہ یہ سمجھ کے کہ سپریم پاور کے سامنے اگر ہم نے سر جھکا دیا تو دنیا میں جتنے سپر پاور ہیں پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ انفاق رائے خدا میں انفاق بڑی لمبی لمبی چھوڑنے والی ہے۔ قوم آ گئی مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اذان محترم آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ وہ مولا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کے بہت چاہنے والے موجود ہیں، بڑے شیعہ آپ کے موجود ہیں مولا، وہاں پر بہت آپ کے چاہنے والے ہیں، ایسا کیجئے آپ قیام کر دیجئے یعنی اٹھیے جنگ کے لیے، اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے مولا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کو آپ کا جو حق ہے، آپ کی بھائی خلافت حکومت آپ کا حق ہے، ہم آپ کو دلوا دیں گے۔ بہت توجہ زانے محترم، مولا سے آگے کہہ رہے ہیں مولا آپ قیام کر دیجئے، ہم آپ کو آپ کا حق دلوا دیں گے، ہمارے یہاں اتنے چاہنے والے، یہ بتاؤ تمہارے آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ یہ آیت کے اعلان کر رہے ہیں مولا آپ قیام کیجئے۔ مولا کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ بتاؤ تمہارے آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں مولا بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے آپس میں، جب ہمارے یہاں کوئی جو ہے مریض ہو جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، اس کی احوال پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ مولا جب کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ کہ کتنے گہرے تعلقات ہیں تمہارے بھوپال والوں، مولا کا پیغام آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تمہارے آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں مولا، سب کے احوال پرسی کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جاتے ہیں اس کے لیے، ہم عیادت کرتے ہیں، اس کے احوال پرسی کرتے ہیں۔ نہیں، کتنے گہرے تعلقات ہیں تمہارے؟ ہمارا بہت گہرے تعلقات ہیں۔ کتنے گہرے تعلقات ہیں؟ کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ ساری باتیں، مولا بہت گہرے تعلقات ہیں۔ بہت توجہ زانے محترم، ایک حساس بات میں کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ۔ کتنے گہرے تعلقات؟ مولا بہت گہرے تعلقات ہیں۔ اچھا بتاؤ تمہارے کیا تعلقات، آپسی دوستی، آپسی محبت، آپسی یہ جو بانڈنگ ہے تمہاری اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمہارے کسی مومن بھائی کو، اس سے آپ غلط فائدہ میں اٹھائیے گا، تمہارے کسی مومن بھائی کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہارے جیب میں پیسہ ہو، اور وہ بغیر تم سے پوچھے ہوئے تمہارے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکال لے، اور تم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہ رکھو اور اسے چور بھی نہ کہو، جیسے ہی مولا نے یہ پوچھا نا سوال، کہا نہیں مولا اتنے اچھے تو تعلقات نہیں ہیں۔ تو مولا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مال کے بارے میں اتنے کنجوس ہو تو اپنی جان کے بارے میں اس سے زیادہ کنجوس ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ غرمائزان محترم، مردانگی یہاں پر پتہ چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سب کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے، نہیں، مولا نے بتایا کہ ہمارے آپسی تعلقات کتنے مضبوط ہونے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا مولا پر جان قربان کر دیں گے، کہا نہیں، جان سے پہلے دیکھو تو تم ہمارے چاہنے والوں کے اوپر مال قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ مال کے بارے میں اتنے کنجوس ہو تو جان کے بارے میں تم بھاگ جاؤ گے؟ جان تو اور بھی بڑی چیز ہے۔ اذان محترم، اہل بیت علیہ السلام نے یہ چھوٹے ٹوکے دیے ہم کو۔ حاجی الماسی، بہت توجہ، حاجی الماسی بڑا مشہور واقعہ ہے، میاں بیوی، چھوٹا سا گھر، مردانگی، اور اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذہن سے نکال دو، بہت توجہ، ذہن سے نکال دو کہ تم اگر اللہ، اہل بیت، رسول، حسین، علی کے اوپر کچھ خرچ کرتے ہو تو تم ان کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہو۔ اس بات کو ذہن سے
نکال دو. اہل بیت علی، حسن، حسین، رسول اپنی گردن کے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے احسان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ مجلس ہم کر رہے ہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ جلوس ہم کر رہے ہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ علم ہم اٹھا رہے ہیں. یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ ذکر حسین ہم سے زندہ ہے. جی نہیں، یہ ذکر حسین ہم سے نہیں زندہ ہے، ہم ذکر حسین سے زندہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بالکل ذہن سے نکال دیجئے آپ کے. ہم زندہ ہیں، ہماری پہچان ذکر حسین ہے، ہماری پہچان ذکر علی ہے، ہماری پہچان اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم زندہ ہیں ان کی وجہ سے. ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ کریں؟ ہماری اوقات ہے، انہوں نے دیا ہے تو خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے عطا کیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور دنیا میں ہماری علاوہ کوئی قوم، چیلنج ہے، فخر ہے، ہم کو افتخار ہے اس بات کا، ہمارے علاوہ کوئی قوم ہے ہی نہیں جو اتنا خرچ کر دے، جس کے اندر اتنا سیکریفائز ہو، جس کے اندر قربان اور حد سے گزر جانے کا اتنا بڑا جذبہ ہو. ہمارے ایک رشتہ دار، بہت قریبی رشتہ دار کانپور میں ہے، وہ ان کے یہاں مجلس ہوتی ہے، بہت توجہ زان محترم، مرحوم خدا ان کی مغفرت کرے. آج سے 15 سال پہلے میں نے ان کے یہاں مجلس پڑھی، تو ان کے یہاں تبرک بہت اچھا بڑھتا ہے، بہت اچھا تبرک بانٹتے ہیں وہ، اور کئی بھائی مل کے تبرک بانٹتے ہیں. تو آج سے 15-20 سال پہلے 20 روپے کی ویلیو تھی، آج نہیں ہے ویلیو، لیکن اس وقت ویلیو تھی. تو 3 بھائی 4 بھائی مل کے اچھا تبرک بانٹتے ہیں. تقریباً 800-900 لوگ آتے ہیں مجلس میں. جب میں مجلس پڑھ کے اٹھ رہا تو کہنے لگے مولانا 20 روپے کا ایک تبرک پڑا ہے، 3 تبرک بانٹے ہیں، ٹھیک ہے، 60 روپے کے تبرک انہوں نے بانٹ دیے. کہنے لگے کہ 20 روپے کا ایک تبرک پڑا ہے. تو ہم نے کہا آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کر دیا. اگر اللہ نے نہیں دیا ہوتا، اگر مولا نے نہیں دیا ہوتا تو آپ کی اوقات تھی کہ آپ بانٹتے، اور اگر بانٹا ہی ہے تو فخر مت کیجئے. آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ اکیلے ہیں بانٹنے والے. ایک مرتبہ 40 چلے جاؤ، جتنا وہ لٹا دیتے ہیں اگر دیکھ لو گے سارا نشہ اتر جائے گا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. بابا سے بلند صلوات. آپ لوگ صلوات پڑھتے پڑھتے اس طرف آ جائیں تاکہ اس طرح کا حصہ بھی جو ہے بھر جائے. ایک اور صلوات پڑھ، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے جوانوں، ادھر آ جاؤ. ایک اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. جس کے ذہن میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ میں بڑی اچھی مجلس کرتا ہوں، میں بہت بڑی مجلس کرتا ہوں، میں بڑی مجلس بڑی چھوٹی نہیں ہوتی ہے. میں نے بڑی مجلس کر دی اور میں نے یہ تبرک بانٹ دیا، نہ. ایک بار میں کہوں گا جس کے ذہن میں یہ خناس ہے، ایک بار چلے جاؤ، ایک بار سارا نشہ اتر جائے گا. دیکھتے رہ جاؤ گے، بھوچکا رہ جاؤ گے. کتنا کھلا دیتے ہیں یہ 3 دنوں میں، کتنا لٹا دیتے ہیں یہ 3 دنوں میں. عجیب وہاں پر حسین پر خرچ کر دینے کی ایک جنون ہے، ایک جنون ہے وہاں پر حسین کے اوپر خرچ کر دینے کا. تو یہ بات ذہن سے نکال دیجیے. اور اہل بیت علیہ السلام اپنی گردن پر کسی کا حق نہیں رکھتے ہیں. آپ جتنا بھی حسین کے اوپر یہ مردانگی ہے. اور اگر یہ سوچ آ گئی کہ میں کر رہا ہوں تو یہ نامردی ہے. پیرامیٹر ہے اپنے کو سمجھنے کا کہ ہم مرد ہیں یا نامرد ہیں. یہ سمجھنے کا پیرامیٹر ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو سمجھا جا سکتا ہے. میں نے کئی چیزیں بیان کی ہیں کل اور آج کی مجلس میں ذہن محترم. تو ذہن محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام ہے. آپ دیکھیے، آپ خرچ کرتے ہیں، اگلے سال ہوتے ہوتے آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اگر نہیں کیا ہے تو آج سے محسوس کریں کہ حسین اس کا کئی گنا واپس کرتے ہیں. آپ کو کئی گنا واپس کرتے ہیں. میں چھوڑ نہیں رہا ہوں،
میں تجربہ بتا رہا ہوں، میں تجربہ عرض کر رہا ہوں ذہن محترم آپ کی خدمت میں. حاجی الماسی میاں بیوی، بہت تنگ دستی کا عالم ہے، بہت تنگ دستی کا عالم ہے. علی مرد ہے، علی والے مرد ہیں، حسین مرد ہیں، حسینی مرد ہیں، کربلا والے مرد ہیں، کربلائی مرد ہیں. مردانگی ہمارے اندر ہے، ہم مرد کے ماننے والے ہیں، ہم مرد ہیں، ہمارے اندر مردانگی ہے. ہم لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے ماننے والے ہیں. ہمارا تعلق کہاں سے؟ اپنا تعلق جوڑو، اپنا تعلق جوڑو، اپنے آپ کو کنیکٹ کرو، اپنے آپ کو کنیکٹ کرو. یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مائک کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آواز کہاں سے سن رہے ہیں؟ سنیں آپ، سنیں نا، غور کریں ذہن محترم. یہ مائک، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ آپ تک میری آواز کو پہنچانا. اس پنکھے کا کام کیا ہے؟ آپ کو ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں ذہن محترم. آپ کو یہ لائٹ، اس کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا. اس موبائل کا کام کیا ہے؟ فون پہ بات کرنا، یا پھر جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے ہماری بات کو دور تک پہنچانا. توجہ ہے. کولر رکھا ہوا ہے، کولر کا کام کیا ہے؟ آپ کو ہوا دینا. ٹھیک. گھر میں واشنگ مشین رکھی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کپڑے آپ کے صاف کرنا. فریج رکھی ہے، کام کیا ہے؟ پانی ٹھنڈا کر کے دینا. آپ کے یہاں اوون رکھا ہوا ہے، کیا کام ہے اس کا؟ کھانا گرم کرنا. ٹھیک ہے ذہن محترم. یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہیں نا، ساری چیزیں، سارے ہوم اپلائنسز جتنے ہیں اس کو آپ تصور کریں ذہن محترم. یہ ساری چیزیں، مگر یہ چیزیں ان کی اہمیت کب ہوگی؟ بہت توجہ. ان کی اس مائک کی اہمیت کب ہوگی؟ اس مائک کی اہمیت کب ہوگی؟ جب یہ اپنا کام کرے. اس لائٹ کی اہمیت، اس بلب کی، آپ 1,00,000 روپے کا بلب لا کے لگا دیں، مگر اس کی اہمیت کب ہوگی؟ جب یہ روشنی دے. واشنگ مشین کی اہمیت کب ہوگی؟ جب وہ کپڑا دھو کر آپ کو دے. بہت توجہ. فریج کی اہمیت 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا آپ لا کے سامان رکھ لیں، لیکن اہمیت کب ہوگی؟ بہت توجہ. اہمیت کب ہوگی؟ اہمیت اس وقت ہوگی جب وہ اپنا کام کرے، جب وہ اپنا کام کرے. فریج کی اہمیت جب ٹھنڈا پانی دے، کولر کی اہمیت جب ٹھنڈی ہوا دے، پنکھے کی اہمیت جب وہ آپ کے پسینوں کو سکھا دے، لائٹ کی اہمیت جب وہ تاریکی کو دور کر دے، مائک کی اہمیت جب وہ آپ تک ہماری آواز کو پہنچا دے. مگر عزیزان محترم، ان کی اہمیت اس وقت ہوگی جب یہ اپنا کام کریں. لیکن یہ اپنا کام کب کریں گے؟ سوال یہ ہے. ساری الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں یہ اپنا کام کب کریں گی؟ بہت توجہ. یہ اپنا کام اس وقت کریں گی، بہت توجہ ذہن محترم، یہ اپنا کام اس وقت کریں گی جب یہ ایک مرکز سے جڑ جائیں. نہیں غور فرمایا. جب یہ ایک مرکز سے جڑ جائیں. اس کولر کے لیے آپ وہ 2 سوراخ ہیں، جب تک وہاں پر اس کے پلگ کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ہوا نہیں دے گا. جب تک اس مائک کو آپ الیکٹریسٹی سے کنیکٹ نہیں کریں گے یہ چلے گا نہیں. جب تک اس کا بٹن آپ سوئچ نہیں دبائیں گے تو یہ چلے گا نہیں. جب آپ نے غور کیا کہ مائک، کولر، فریج، واشنگ مشین، لائٹ، پنکھا، بلب، یہ سارے کے سارے کام مختلف ہیں، مگر ان سب کا جو مرکز ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ایک جگہ سے ہے، اور اس کا نام ہے کیا؟ لائٹ، الیکٹریسٹی، بجلی. اگر ہم وہاں سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں ایکٹیو نہیں ہوں گی. عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بہت بڑی سوچنے کی بات ہے یہ. ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، جب تک ولایت علی سے کنیکٹ نہیں ہوں گے، جب تک ولایت سے کنیکٹ نہیں ہوں گے ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے. ایکٹیو ہونے کے لیے یعنی اپنے اندر مردانگی پیدا کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب سے جڑنا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور فرمایا محترم، کنیکٹ کرو اپنے آپ کو اہل بیت سے، کنیکٹ کرو. کنیکشن ضروری ہے، کنیکشن بہت ضروری ہے. وہ ہم میں سے بہت سے لوگ نام لیتے ہیں مگر کنیکٹ نہیں ہے. ہم کنیکٹ نہیں، مجھ جیسا گنہگار انسان لمبی بات کر رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں، کنیکٹ نہیں ہے. کنیکٹ کریں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے. کنیکشن بہت ضروری ہے. یہ اصول فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے،
یہ قانون ہے، یہ خلقت کا قانون ہے، اللہ نے یہ قانون رکھا ہے ہمارے لیے. حاجی الماسی میاں بیوی مردانگی دیکھیں ذہن محترم، میاں بیوی غریب ہیں، فقیر ہیں، اور اس کے بعد حالت بہت تنگ ہے، تنگ دست ہیں، ہاتھ خالی ہے، کھانے کو نہیں ہے. اب شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ 2 کمرے کم گھر ہے، 2 کمرے چھوٹے چھوٹے کمرے، یعنی کہ ایک کمرہ صاف کر لیتے ہیں اور اس کمرے کو دوسرے والے ایک کمرے میں رہ لیں گے ہم، اور دوسرے کمرے میں کچھ مرغی وغیرہ پالیں گے جس سے تجارت کر کے کچھ ہم اپنی حالت سدھاریں گے. تو اب وہ کمرے کی صفائی کرتے ہیں اور کھودتے ہیں کمرہ، تو زمین برابر کرنے کے لیے کمرہ کھودتے ہیں، تو جیسے ہی پھاوڑا ڈالتے ہیں تو ایک جگہ کے اوپر جیسے ہی پھاوڑا پڑتا ہے تو وہ ایک ہیرے کے اوپر ایک ہیرا نکلتا ہے. اب دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے، بہت توجہ سے میاں بیوی خوش ہو گئے، لے کے جاتے ہیں بازار میں، اصفہان کا بازار ہے، بازار میں لے کے جاتے ہیں تو سارے جوہری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ہیرے کی، جس کوالٹی کا یہ ہیرا ہے نا، اس کی قیمت تم کو یہاں پہ ایران میں نہیں ملے گی. ہیروں کا ایک بازار ہے بغداد میں، تو وہاں لے کے جاؤ. کہاں؟ بغداد. بغداد کہاں ہے؟ عراق میں. اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں. بغداد لے کے جاؤ، وہاں پر اس کی قیمت تم کو ملے گی. وہ اپنا ہیرا چھپاتے ہیں اور اپنے لیے انتظام کرتے ہیں بغداد جانے کا، کہیں سودار قرض لے کے سفر کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ جناب نکلتے ہیں عراق کے لیے. جیسے ہی عراق میں قدم رکھتا کوئی بھی شیعہ جیسے ہی عراق کی سرحد میں قدم رکھے گا، میں نفسیات بتا رہا ہوں ذرا محترم، میں آپ کا جذبہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی شیعہ عراق میں قدم رکھے گا، کوئی بھی شیعہ عراق میں قدم رکھے گا، اس کے ذہن میں جو پہلی چیز آئے گی یا کربلا آئے گی یا نجف آئے گی. آپ دیکھیں نا، ابھی لوگ جاتے ہیں یہاں سے اربعین میں زیارت کرنے کے لیے، آپ پوچھیں کسی سے کہاں جا رہے ہو، کوئی نہیں کہتا کہ ہم عراق جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا ہے یہاں پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. اہمیت کہاں کی ہے، مرکزیت کہاں کی ہے؟ کربلا کی ہے. شیعہ ہے، مولا کا جاننے والا. جیسے ہی اس نے قدم رکھا عراق میں، جیسے ہی قدم رکھا فوراً ذہن میں آیا کہ مال دنیا تو مل جائے گا، پہلے چلو اپنے مولا کو سلام کر کے آتے ہیں، پہلے چلو اپنے مولا کو سلام کر کے آتے ہیں. نجف آیا، نجف پہنچا اور مولا کو سلام کیا، اور اس کے بعد وہیں پر تھوڑی دیر مولا سے گفتگو کی، اپنی حاجات طلب کی، سب کچھ. اور اس کے بعد ابھی جیسے ہی وہ دعا کر رہا تھا، سلام کر رہا، جیسے ہی مولا کی زری سے باہر نکلا، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، زری تب اتنی اچھی نہیں تھی، لکڑی کی زری تھی. باہر نکلا، خادم حرم آواز دے رہا ہے، اے مومنوں، اے علی کے چاہنے والوں، اے علی، اے مولائیوں، اے علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے ولایت علی سے سرشار سینہ رکھنے والوں، تمہارے مولا کی زری ٹوٹ رہی ہے، تمہارے مولا کی زری خراب ہو رہی ہے، تمہارے مولا کے حرم کی دیواریں گری جا رہی ہیں، آؤ کچھ مدد کرو تاکہ مولا کی زری سنوارا جا سکے، آؤ مدد کرو تاکہ مولا کے حرم کو پھر سے تعمیر کیا جا سکے. یہ وہاں پہ نکلا مردانگی اذان محترم، مردانگی. یہ وہاں سے نکلا اور سوچا کہ ہمارا فاقہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری حالت تو ایسے ہی خراب ہے، ہم تنگدست اور فقیر تو ایسے ہی ہیں. یہ ہیرا اگر ہم مولا کی زری بنانے کے لیے اور مولا کے حرم بنانے کے لیے دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کم سے کم یہ صحیح جگہ استعمال تو ہو جائے گا. ہم فقیر رہ رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے میں عرض کروں گا ذان محترم، علی کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے. علی کا چاہنے جملہ ہے، یہ آپ اس کو لیں، ذہن میں رکھیں گے، میں بھی واقعہ پڑھوں گا. علی کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا ذلیل بھی نہیں ہوتا ہے. بہت توجہ. کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اٹھا کے وہ خادم کو دیا اور خادم سے کہا کہ اس کو لو، زری بنواؤ، حرم کو تعمیر کرواؤ، اس بہت پیسہ ملے گا. اور اس کے بعد آ کے حرم کے سامنے، زری کے سامنے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور سو گیا. اور سونے سے پہلے اس کے دل میں ذرا سا خیال آیا. خیال یہ آیا، نام کچھ اور تھا اس کا، ابھی اس کا نام حاجی الماسی نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور ہے. خیال آیا کہ کیا ہو جاتا اگر اس کو بیچ کے تھوڑا سا پیسہ ہم اپنے لیے رکھ لیتے، باقی ہم حرم کو دے دیتے. یہ سوچ ہی رہا تھا، اس اسنا میں اس کو نیند آ گئی. خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب میں دیکھا کہ مولا علی اپنی زری سے باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد کان پکڑا
نام کچھ اور ہے، الماسی نام نہیں ہے. الماس کہتے ہیں ہیرے کو، ہیرے کو کہتے ہیں عربی میں الماس. آگے کان پکڑا اور کان پکڑنے کے بعد ہلایا کان، کہہ رہے ہیں حاجی الماسی علی مرد ہے. حاجی الماسی علی مرد ہے. علی کسی کا احسان اپنی گردن پر نہیں رکھتا. آنکھ کھل گئی. ایک مرتبہ جو حیرت زدہ ہو کر دیکھا مولا کی ذریعے سامنے، مولا معاف کر دیجئے شیطانی خیال آ گیا ذہن میں. اتنے میں کیا دیکھا، بہت توجہ زان محترم، اتنے میں کیا دیکھا کہ پولیس حرم میں وارد ہوئی. پولیس حرم میں وارد ہوئی. کہاں کی پولیس؟ ایران کی پولیس. ڈھونڈتی ہوئی اس کو آئی اور آنے کے بعد کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم تم کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہا ہم نے کیا کیا ہے؟ گھبرا گیا. کہا ہم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا ہے. تمہارا ایک چچا ہندوستان میں رہتا تھا، بلینر تھا، بہت پیسے والا تھا، اور وہ مر گیا. اس کا کوئی وارث نہیں ہے. اس کے سب سے نزدیک رشتہ دار تم ہو. علی مرد ہے، علی مرد ہے. علی کسی کا احسان اپنی گردن پر نہیں رکھتا. یہ علی نے کہہ دیا. اور تمہارا چچا بلینر ہے، مر گیا، وہاں سے ٹیلی گرام آیا ہے کہ آؤ آ کر اس کے مال کو اپنے قبضے میں لو. اب مولا کی ذریعہ دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے. کہا ٹیلی گرام کب آیا؟ کہا 20 دن پہلے. کہا علی کے خدمت میں ہیرا آج دیا ہے اور علی نے بدلے کا انتظام 20 دن پہلے کر دیا. تو علی مرد ہے. اذان محترم اگر مردانگی دکھاؤ گے تو علی اپنی گردن پر کسی کا احسان نہیں رکھے گا. آج جو یہ اتنی اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہو، یہ علی کا کرم ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. یہ علی کا کرم ہے. اذان محترم یہ علی کا کرم ہے. علی مرد ہے، اہل بیت مرد ہیں. ہم نے نہیں کی مجلس، وہ ہیرا دیا، علی نے 20 دن پہلے انتظام کیا. علی کیا کہنا، ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم تو اوپر کی بات کرتے ہیں. علی سے کنیکٹ تو کرو اپنے آپ کو، کریں اپنے آپ کو کنیکٹ علی سے. مولا سے بات تو کریں کم سے کم. کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو علی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. نا بابا، ہم کو واقعی اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. علی کا چاہنے والا نہ فقیر ہوتا ہے نہ ذلیل ہوتا ہے. پوری دنیا روایت سنیں عزیزوں. ایک عارف سے میں نے یہ روایت سنی ہے، عجیب روایت ہے. کہنے لگے کہ بہت توجہ زان محترم، کہ پوری دنیا پوری کائنات، ذرہ ذرہ، تمام مخلوقات جن کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ رزق پہنچتا کیسے ہے آپ تک؟ وہ رزق ہے کیا چیز؟ بہت توجہ. وہ رزق ہے کیا چیز؟ روایت کہہ رہی ہے کہ جب پروردگار عالم صبح کو اپنی مخلوقات کو رزق دینا، بہت توجہ زان محترم، کیا کھا رہے ہو؟ اور پوری دنیا، ہم اور آپ نہیں، پوری دنیا، دوست دشمن، جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی، اذان محترم کیا کھا رہے ہیں ہم؟ کہا کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے روزانہ صبح میں کہ اپنی مخلوقات کو، روایت کہہ رہی ہے، اپنی مخلوقات کو رزق تقسیم کرے، تو پروردگار رزق کو اٹھاتا ہے اور علی کے سر کا طواف کرواتا ہے، علی کے سر کا صدقہ نکالتا ہے، اس کے بعد مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا، بہت توجہ زان محترم، پوری دنیا اگر نوالا کھا رہی ہے، اگر گیہوں کھا رہی ہے، اگر چاول کھا رہی ہے، اگر کھانا کھا رہی ہے، تو وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، وہ علی کا صدقہ کھا رہی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. احسان ہے علی ابن ابی طالب، احسان ہے علی ابن ابی طالب ہے. کیا ہے علی؟ اذان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، علی کا چاہنے والا ذلیل نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس محبت علی ہے. علی کا چاہنے والا بیکار نہیں ہوتا ہے. مرد بیکار نہیں ہوتا، مرد بے روزگار نہیں ہوتا. یہ بہانے ہیں.
میں بھی جب آؤں گا نا، قرار کیا ہے، غیر فرار کیا ہے. میں کتنے بجے بیٹھا ہوں آج؟ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیں عزیزوں. توجہ فرمائیے گا. علی کا چاہنے والا ذلیل نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا فقیر نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا بیکار نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا بے روزگار نہیں ہوتا ہے. کام کرو، خوب کام کرو، کماؤ، خوب کماؤ. بندوں کے اوپر کبھی بھروسہ مت کرو، بندوں کے اوپر کبھی بھروسہ مت کرو. بھروسہ کرنا ہے تو اس کے اوپر کرو کہ جہاں جو لامحدود ہے، جس کے خزانے میں کمی نہیں آنے والی ہے، جس کا خزانہ، جس کو ڈر نہیں ہے، جس کو جون صاحب سے آپ پیسہ مانگیں گے، جون صاحب ہم کو ذرا 5,000 روپے کی ضرورت ہے، جون صاحب کو ڈر لگ رہا ہے کہ 5,000 روپے اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ جون صاحب کے پاس جو خزانہ ہے وہ کم ہو جائے گا، ہے نا، خزانے محترم وہ کم ہو جائے گا. لیکن خدا کے پاس جو خزانہ ہے وہ کم ہونے والا نہیں ہے. اہل بیت نے جگہ جگہ سمجھا ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ایسے خزانے سے ہے کہ جو خزانہ کم ہونے والا نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں. کیوں عطا کر دیتے ہیں؟ ڈر نہیں لگ رہا ہے. امام حسن علیہ السلام پوری مال اور دولت اور جائیداد لٹا دے رہے ہیں، تقسیم کر دے رہے ہیں. کیوں نہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا تعلق، کنیکشن اس خزانے سے ہے جس میں کمی نہیں ہے، اس خزانے سے ہے جہاں پر ختم ہونے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. آمش نامی ایک شخص ہے، بہت توجہ دانے محترم. آپ دیکھیں تو معرفت کیا ہوتی ہے، پہچانے تو ہم پہلے علی والے کیسے ہوتے ہیں، علی والے کیا ہوتے ہیں. معرفت. آمش ایک شخص جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اور جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نابینا عورت ہے، ایک اندھی عورت خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کر رہی ہے. یا راد الشمس علی علی ابن ابی طالب رد بصری علیہ، کہ اے علی ابن ابی طالب کے لیے سورج کو پلٹانے والے میرے رب میری آنکھوں کی بصیرت کو بھی اور بصارت کو بھی پلٹا دے، میری آنکھوں کی آپ دعا کرنے کا طریقہ تو دیکھیں عزیزوں، غور نہیں فرمایا آپ نے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں ایسے الفاظ کے اوپر. وہ دعا کیا کر رہی، یا راد الشمس علی علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب کے لیے سورج کو پلٹانے والے میرے رب میری آنکھوں کو بھی پلٹا دے. وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے. آمش کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑیا ہے، دعا کر رہی ہے، نابینا ہے، خستہ حال ہے، پریشان ہے. 2 دینار یعنی سونے کے سکے میں نے نکال کے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے. اس نے ایسے اندھی ہے نا، اس نے ایسے اس نے اس کو محسوس کیا اور کہا، دیکھا ایسے. اس کے بعد اس نے اٹھا کے ایسے میرے منہ پر مار دیا. میرے منہ پر مار دیا. یا رجل، اے شخص، ادللتنی بالفقر، کیا تو مجھے فقیر سمجھ کر ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ بہت توجہ زانے محترم. دیکھیں تو ذرا اہل بیت کی معرفت اور علی کی معرفت رکھنے والے کیا ہیں، کیا چیز ہے اہل بیت کی معرفت. کہ اے شخص، کیا تو مجھے یہ پیسہ دے کر فقیر سمجھ کر ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ یہ جان سنا نہیں دعا تو نے، میں نے دعا کیا کی ہے، یا راد الشمس علی علی ابن ابی طالب، اے علی کے لیے سورج پلٹانے والے میری آنکھوں کو پلٹا دے. اور تو 2 دینار دے کر مجھے فقیر سمجھ کر ذلیل کرنا چاہ رہا ہے. وہ بہت توجہ زانے محترم، تو مجھے 2 دینار دے کر ذلیل کرنا چاہ رہا ہے. یہ جان لے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے نہ وہ فقیر ہوتا ہے نہ وہ ذلیل ہوتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے زانے محترم. پھر آمش کہتا ہے کہ میں نے حج کیا، حج کے بعد میں پلٹا تو دیکھا کہ وہی عورت، بہت توجہ زانے محترم، وہی عورت کھڑی ہوئی ہے
اور لوگوں کو, حاجیوں کو پانی پلا رہی ہے, آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے. میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا, مجھے تعجب آ گیا, میں متعجب ہو گیا. میں نے پوچھا اے عجوزہ, اے بوڑھی عورت, یہ کیا ہوا, تیری آنکھ کیسے پلٹی؟ کا اسی رات جس دن میں یہ دعا کر رہی تھی, اے علی ابن ابی طالب کے لیے سورج کو پلٹانے والے میرے رب میری آنکھوں کو پلٹا دے, اسی شب جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آئی ہے. انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ علی سے پیار کرتی ہوں؟ کہا بہت پیار کرتی ہوں. آنکھ کے اوپر, میرے آنکھ کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا, کہا اب سے تمہاری روشنی پلٹ آئی ہے. کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں خضر نبی ہوں, علی کا دوست. میں خضر نبی ہوں, علی کا دوست, مجھے علی نے بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے. پیغام, یہ توجہ ذہن محترم, پیغام دیا ہے. پیغام یہ ہے کہ علی کی محبت دنیا میں بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے, آخرت میں عذاب سے بچاتی ہے. علی کو پا لیا جس نے امیر چند ہوا, دکان کھول کے بیٹھے آج فتووں کی, علی کو چھوڑ کے مفتی فقیر چند ہوا, بر محمد والے محمد صلوات اللہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے جیب میں, نہ پیسہ جیب میں نہیں ہے مگر پھر بھی ہم فقیر نہیں ہیں. پیسہ جیب میں نہیں ہے پھر بھی ہم غریب نہیں ہیں, کیونکہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. اور جب ہم امیر کے ماننے والے ہیں تو امیر کا ماننے والا فقیر نہیں ہو سکتا. بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے, کس طریقے سے مانگ رہے ہیں, کوشش کرنا چاہیے. کوشش کیجیے, یا علی نکل رہے ہیں, پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے, تجھے تیرے علی کا واسطہ ہے, تجھے تیرے نبی کے گھرانے کا واسطہ ہے, جائیے. اللہ نہیں دیتا ہے تو دیکھیے, آپ دل میں یقین ہونا چاہیے, دل میں یقین ہونا چاہیے. بہت بڑی بات ہے یہ محبت علی. 20 منٹ ہے میرے پاس ابھی, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ تھکے تو نہیں ہیں, بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے آپ کہہ رہے ہیں پڑھو, دوسرے لوگ کہیں مولانا اتر ہی نہیں رہے بھائی, چڑھ گئے تو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیونکہ اس ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب ذکر اہل بیت ہونے لگتا ہے تو مزہ آنے لگتا ہے, مزہ کو سرور آتا ہے, وہ دل خوش ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں نا, کسی کے سامنے اگر آپ علی کا نام لیں, آٹومیٹکلی آپ کے دل میں آپ کہیے یا علی مدد, آپ کہیے مولا علی, آپ ایسے ہی علی کا نام لیں, آپ ایسے ہی نام لیں مولا کا. آپ دیکھیے, آپ حسین کا نام لیں, آپ حسن کا نام لیں, آپ دیکھیں آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا. جب کبھی دل مضطرب ہو جائے, جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا, دل بہت پریشان رہتا ہے, الجھن ہوتی ہے, آپ صلوات پڑھنا شروع کر دیں, آپ مولا کا نام, اہل بیت کا نام لینا شروع کر دیں, ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں, آٹومیٹکلی سکون مل جائے گا, آٹومیٹکلی سکون ملے گا. یہ نام سکون ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ہمیں اطمینان دینے کے لیے. اللہ نے ان کی خلقت ہی سکون کے لیے ہوئی ہے. ان کی پیدائش, ان کو اللہ نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ اگر ان سے منسلک ہو گئے تو زندگی سکون سے گزرے گی. اگر ان سے منسلک ہو گئے, بہت توجہ ذہن محترم, بڑی بات ہے یہ, بڑی بات ہے. ان کی زندگی معجزہ ہے. آپ اپنی زندگی میں معجزہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں معجزے دیکھتے رہتے ہیں. آج کے زمانے میں معجزہ نہیں ہوتا ہے, آج کے زمانے میں معجزے ہوتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. ابھی زندہ معجزہ ایران کے اوپر حملہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ذہن محترم, زندہ معجزہ ہے, زندہ معجزہ. میں دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے, میں نے دیکھا ہے اس معجزے کو. بیان کروں آپ کی خدمت میں, بیان کروں, ایک بابا سے بلند صلوات کا سہارا دیں آپ. زندہ معجزہ دیکھا ہے. صبح سے حملہ ہونا شروع ہوا, پورے ایران کا, پورے ملک کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تباہ کر دیا دشمن نے. اندر سے حملے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے سردار. ابھی دنیا حیران ہے, ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ تاریخ جنگ میں ابھی تک اتنی جلدی ٹاپ کمانڈرز کے شہید ہو جانے کے بعد
اتنی جلدی نیا جو کمانڈر ہے وہ اپائنٹ کر دیا گیا، ابھی تک تاریخ جنگ میں اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب کوئی ایک ادھیکاری اگر ہٹتا ہے، مثال طور پر ڈی ایم، شہر کا ڈی ایم اگر ہٹتا ہے، اس کی جگہ پر نیا ڈی ایم آتا ہے، تو میں آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں، کاروبار سنبھالنے کے لیے جو نیا ڈی ایم آتا ہے نا، اس کو کئی دن لگ جاتے ہیں. کسی نئے کمانڈر کے آنے کے بعد اس نئے کمانڈر کو وہ سسٹم سمجھنے میں بہت دن لگتے ہیں. 4 گھنٹے کے اندر 4 بڑے کمانڈر شہید ہوئے اور 4 گھنٹے کے اندر 4 نئے کمانڈر اپوائنٹ کر دیے گئے. پہلا معجزہ. دوسرا معجزہ یہ کمانڈروں نے اپنا کاروبار سنبھال لیا. دوسرا معجزہ، ایئر ڈیفنس سسٹم پورے ملک کا خراب ہو چکا ہے. F-35 آ کے حملے کر رہے ہیں، یہ گرا بم، وہ گرا بم، ہر تھوڑی دیر کے بعد فلاں شہید ہو گیا، ہر تھوڑی دیر کے بعد فلاں سائٹ پہ مار دیا. ادھر سے کوئی بھی کاروائی کی خبر نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی خوشی کی خبر نہیں آ رہی ہے عزیزوں کہ انہوں نے کوئی حملہ کیا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد حملے کی خبر آ رہی ہے. فلاں میزائل جو ہے سائٹ وہاں مار دیا، فلاں سائٹ کے اوپر مار دیا، فلاں کیا کہتے ہیں ایئر فورس کا جو ہوائی اڈہ ہے وہاں کے اوپر مار دیا، یہاں مار دیا، وہاں مار دیا، سب کچھ. اور پتہ ہے دوسری طرف پوری رجیم چینج ہونے کی، حکومت کو 3 مرتبہ رہبر انقلاب کے گھر کے اوپر میزائل مارے گئے. 3 مرتبہ رہبر انقلاب کے، ان کو مار دیا تو سارا کا سارا معاملہ پھر ختم ہے. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں کا ایئر ڈیفنس سسٹم چل رہا تھا، اس نے انٹرسیپٹ کیا، وہاں پہ اس کو روکا. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معجزہ زمانے کے مطابق ہوتا ہے، معجزہ شعور کے مطابق ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ جاہل تھے، اس لیے جاہلانہ سوال کرتے تھے، تو ان کے عقل کے مطابق اہل بیت معجزے دکھاتے تھے. آج کے زمانے کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، آج کے زمانے کے لوگوں کا شعور بیدار ہے، تو جب شعور بیدار ہے تو معجزہ ان کے عقلوں کے مطابق ہو رہا ہے، ان کے عقلوں کے مطابق ہو رہا ہے. کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے، ہمارے ملک کے میڈیا نے تو تہران کے اوپر قبضہ کروا دیا تھا کہ اب تہران کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے. عزیزان محترم، 5 بجے تک ہماری حالت اور ہم جیسے طلاب کی حالت یہ تھی کہ دل دھک 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 کر رہا ہے کہ کیا ہو جائے گا. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز حاجت پڑھ رہے ہیں، دعائے توسل پڑھ رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، اور جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ رہے ہیں. عزیزوں بہت حالت، اب یہ بھی آ رہا ہے ذہن میں شک بہت سے لوگوں کے کہ یہ لوگ کیا لمبی چھوڑتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا تھا ویسا تھا. لیکن 7 بجے معجزہ ہوا. وہ دشمن کہ جس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس نے ہٹایا تھا، ختم کیا تھا، ایک 26 سال کے 27 سال کے علوی مرد نوجوان نے اس پورے ملک کے راڈار سسٹم کو اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کیا. اور جیسے ہی ایکٹیو کیا، دنیا کا سب سے اچھا فائٹر جیٹ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار کے گرایا کہ ہم تمہارے تکبر کو علی کی ذوالفقار کی طرح توڑ دیں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. آج اسرائیل نے دیکھا ہے منظر دوسرا، مرحبا نے پایا رنگ میں حیدر دوسرا، نعرہ حیدر لگا کر دشمنوں کو مار کر آج ایران نے اکھاڑا باب خیبر دوسرا. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، محمد بلند تک سلوات. جس کا انہوں نے جو ہے وہ بڑا طاقت ہے، بہت تیز ہوائی جو فائٹر جیٹ ہے، یہ کر دیتا ہے، یہ وہ کر دیتا ہے. علی کی تلوار، علی کی ذوالفقار کی خاصیت یہ ہے کہ جس دشمن کے اوپر چلی ہے ایک بار چلی ہے. یہ غور فرمایا جانے والا، جس دشمن کے اوپر چلی ہے ایک بار چلی ہے، اور جب ایک بار چلی ہے تو اس کے بعد اس کو دوسرا موقع نہیں ملا ہے.
یہ علی کی تلوار کی خاصیت ہے. علی کی تلوار کی اس سائے میں، علی کی تلوار کے صدقے میں جو F-35 ہے اس کو ایک، آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، اس کو ایک میزائل نے مارا ہے دوڑا کے، دیکھا ہے نا ویڈیو، ایک میزائل نے مارا ہے، ایک ہی بار مارا، ایک ہی ضرب لگائی، ایک ہی حملہ کیا کہ وہ ان کا فائٹر جیٹ گرتا ہوا نظر آیا. وہ فائٹر جیٹ نہیں گر رہا ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے علی نے ایک ہی ضرب مرحب کو بھی لگائی، ایک ہی ضرب انتر کو بھی لگائی، ایک ہی ضرب سارے سرماؤں کو لگائی. ہم ایک ہی حملہ کرتے ہیں، ایک حملے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ ہماری طاقت کا تعلق دنیاوی طاقت سے نہیں ہوتا ہے، ہماری طاقت کا تعلق قوت ربانی ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. پھر اس کے بعد علی کا شیر آیا، پھر اس کے بعد علی کا لال آیا. اس نے تقریر کیا کہ ہمارے اوپر تم نے ظلم کیا، ہماری سرحدوں میں گھسے، ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں لیکن تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو ٹھیک ہے اب ہم ایسا جواب دیں گے کہ تم کو بیچارہ بنا دیں گے. 7 بجے یہ تقریر ہوئی، 7 بجے کے تھوڑی دیر کے بعد یہ تقریر ہوئی، اور 9 بجے کے بعد جو میزائلوں کی بارش ہوئی عزیزان محترم. تو پھر اس کے بعد کے حالات، وہی ہماری میڈیا، ہمارے ملک کی میڈیا جو کل تہران پر قبضہ کروا رہی تھی، اب وہ قصیدے پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں غور فرمایا، اب وہ قصیدے پڑھتی، یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ تمہارے اپنے تمہاری تعریف کریں، کمال یہ ہے کہ تمہاری بہادری کی تعریف تمہارا دشمن کرے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. تیری کہانی کو بالکل تمام کر دیں گے، زمین میں جینا تمہارا حرام کر دیں گے، تباہی دیکھ لے آنکھوں سے اپنے اسرائیل، تجھے تباہ علی کے غلام کر دیں گے. سبحان اللہ. محمد والے محمد صلی اللہ. اور یہ معجزہ ہم کو جذبہ دینے کے لیے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈریں گے نہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں. ہمارا سسٹم بالکل کلیئر ہے، ہماری آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے. نہ ہم کسی کو اس لیے نہیں ماریں گے کہ وہ کمزور ہے. ہم جس کے اوپر بھی حملہ کریں گے اس لیے کریں گے کہ وہ ظالم ہے. سمجھے آپ اس کو؟ اور علی والے ہو تم بھی سمجھو، کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کبھی اپنے کمزور رشتہ دار کا مال غصب مت کرنا. اگر کر لیا تو نامرد ہو. اگر بھائی کا مال غصب کیا، اگر بہن کا حق مارا تو نامرد ہو. بری بات لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے. کبھی کسی کمزور کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا. ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہمارا مطلب. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اہل بیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی کمزور کے اوپر آئی نہیں، کبھی کسی کمزور کے مقابلے میں. کمزور نے آ کے گالی بکی، کمزور نے آ کے برا بھلا کہنا شروع کیا. مولانا کبھی اگر ہمیں کوئی گالی بک دے تو ہم تو آستینیں چڑھا لیں گے مارنے کے لیے. اگر وہ گالیاں آتی ہوں گی تو 2-4 اور اچھی گالیاں ہم اس کے بدلے میں دیں گے، اور اچھی گالیاں. مگر جب اہل بیت کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اہل بیت خاموش ہیں. پتہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ مار دیا تو یہ زمین میں دھول چاٹنے لگے گا. اگر ہم نے ایک ہاتھ مار دیا لیکن خاموشی سے سن رہے ہیں، جب بول چکا تو مولا عجیب جملہ کہہ رہے ہیں، پردیسی لگ رہے ہو، کھانے کو اگر نہیں ہے تو ہم کو کھانا دے دیں گے. سیرت دیکھیں آپ عزیزان محترم، کھانا نہیں ہے تو کھانے کا انتظام کر دیں، رہنے کا انتظام نہیں ہے تو آؤ گھر تمہارے لیے ہم پرووائڈ کر دیں، اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ دے دیں. جو انتظام کرنا ہے بتاؤ. ہم کو لگ رہا ہے کہ تم حاجت مند ہو، ہم کو لگ رہا ہے کہ تم حاجت مند ہو، آؤ ہم تمہاری حاجت روائی کر دیں. قدموں میں گر پڑا، قصیدہ پڑھنے لگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھا جائے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کو کہاں رکھا جائے. یہ اہل بیت کا کردار ہے. اہل بیت کا کردار صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پر بسانے کے لیے. اہل بیت کا کردار اہل بیت کو اپنے وجود میں بسانا ہے، اہل بیت کو اپنے وجود میں بسانا ہے. کربلا میں نے عرض کیا، کربلا میں انتخاب ہوا، کربلا میں چن کر لائے گئے. کربلا میں جہاں حبیب مسلم ابن اوسجہ 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں،
حبیب ابن مظاہر کی تقریباً عمر اتنی ہی ہے، 70-75 سال. اور وہیں جناب علی اصغر ہے، جناب قاسم ہے، وہیں جناب حسن مثنیٰ ہے، وہیں پر اون محمد ہے، وہیں پر جناب علی اکبر ہے. سب چن چن کر لائے گئے. کیوں لائے گئے؟ انتخاب کر. کیوں؟ سب علی والے ہیں اور سب کے اندر علی بسے ہوئے ہیں. سب کے اندر علی بسے ہوئے ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر ہو، چاہے وہ 80 سال کے مسلم ابن اوسجہ ہو، چاہے وہ 80 سال کے مسلم ابن اوسجہ ہو. یہ مجلسیں ہوتی اس لیے ہیں تاکہ اپنے اندر کو ہم، اپنے آپ کو ہم ایکٹیو کر سکیں. یہ مجلسیں مزے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بابا کے لیے نہیں ہوتی ہیں. بابا جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس کو اجر آپ کو دے گا، کیونکہ علی کا ذکر آتا ہے تو سرور آتا ہے، خوشی آتی ہے. اہل بیت کے فضائل جب ہم سنتے ہیں تو ہم کو اچھا لگتا ہے. یہ اچھا لگنا جو خوش ہو رہے ہیں، یہ اچھا لگنا اپنی پاکیزگی کی علامت ہے. یہ اچھا لگنا جو ہے نا اپنی پاکیزگی کی علامت کو سمجھیں آپ بتانے محترم. یہ اچھا لگنا جو مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو اچھا لگ رہا ہے. یہ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم اندر سے پاک ہیں. اور یہی اگر برا لگنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ اندر سے پاکیزگی نہیں ہے. میں تانا و تشنیع کا قائل نہیں ہوں، ممبر سے دوسروں کو برا بھلا کہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اچھائی اتنی زیادہ ہے کہ برائی کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا اگر ہم اچھائی اپنی بیان کرنے لگے. تو کربلا میں جو لوگ، کربلا کے فضائل یہ ہیں کہ کربلا والے جو ہیں، کربلا والے وہ سب چن کے لائے گئے ہیں، وہ سب کنیکٹ ہیں. ان کے اندر علی معجزن ہے، ان سب کے اندر علی ہے، ان سب کے اندر جذبہ شجاعت ہے، ان سب کے اندر جذبہ ولایت ہے، ان سب کے اندر علی ایکٹیو ہیں، ان سب کے اندر علی ہیں. ہم اب کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کربلا ہم سے چاہتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو علی سے کنیکٹ کریں، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی بات کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو علی کے علاوہ، آل علی کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ وہاں پر کسی اور کو نہ آنے دیں. یہ مجلسیں ہم سے یہ چاہتی ہیں، کربلا ہم سے یہ چاہتی ہے. تو میں نے عرض کیا جہاں مسلم ابن اوسجہ ہیں وہیں اون محمد ہے، وہیں علی اکبر ہے، وہیں جناب علی اصغر ہے، وہیں جناب علی اصغر ہے. یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، آنسو، یہ جو آپ روتے ہیں، یہ جو گریا کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ آنسو بس کل انشاءاللہ کوئی وقت نہیں ہے، اگر آنسو کے بارے میں ابھی پڑھنے لگا تو کافی لمبا وقت جائے گا. ہم اور آپ نہیں رو سکتے اور نہ ہی کسی کو رلا سکتے. ہم اور آپ نہ رو سکتے ہیں اور نہ رلا سکتے ہیں. رونے کے لیے ہمیں کربلا جانا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کربلا لے جانا پڑے گا. ہم کو ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں لانا پڑے گا، ایک ایک چیز کو ہم کو تصور کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو تصور کرنا پڑے گا. آنسو اس وقت نکلتا ہے، ہم کو تصور کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں کا دستور ہے. یہ کہاں کا دستور ہے کہ مردوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کا پردہ چھین لیا جائے. یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، گھر والوں کو تاراج کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ کہاں کا دستور ہے کہ ان کے لاشوں کو پامال کیا جائے؟ یہ کہاں کا دستور ہے کہ کسی کے گھر والوں کو لوٹنے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد، ان کے اوپر ظلم کرنے کے بعد، مردوں کو مار دینے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچا لگایا جائے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے کہ اگر کوئی پانی مانگنے کے لیے جائے تو پانی دینے کے بجائے اس کے گلے کو چھید دیا جائے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا، یہ غور کرنا پڑے گا عزیزوں. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. کہاں کا دستور ہے؟ انسانیت سوچنے پہ مجبور ہے. یہ جرائم جو کیے گئے ہیں یہ انسانیت کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ کہاں کا دستور ہے؟ بچی کہہ رہی ہے بابا بابا، بجائے اس کے کہ اس یتیمہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، اس کے ننھے ننھے گالوں کے اوپر تماچے لگائے جا رہے ہیں. کہہ رہی ہے
کہ بابا بابا ان تماچوں کے نشان کو دیکھیے، جب تک آپ زندہ تھے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، بابا آپ مجھے پیار کرتے تھے، جن رخسار کے اوپر آپ پیار کرتے تھے آج ان کے اوپر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں کا بڑا کردار ہے کربلا میں۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، 2 جملے مصائب کے سنے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجبوری، یوں نہ کہا جائے امام حسین علیہ السلام کی مظلومی۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مظلوم ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب زین سے گرے ہیں نا، زین سے زمین پر جب آئے ہیں تو فوجوں نے گھیرا ہوا، 30,000 کم سے کم فوج ہے۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ ایک زخمی انسان کو مارنے کے لیے 30,000 تلواریں اور نیزیں اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے عزیزوں؟ ایک انسان کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہاں پر اگر رونا نہ آئے نا تو گھر میں جب بستر کے اوپر لیٹنا تو یہ ذرا سوچنا عزیزوں۔ جناب زینب علیہ مقام تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، ایک 11 یا 10 سال کا بچہ بی بی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ بہت کم مصائب پڑے جاتے ہیں ان کے، وہ ہیں جناب عبداللہ ابن حسن۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، 2 جملے مصائب۔ اگر رونا آ جائے تو رو لینا، نہیں رونا آئے تو گھر پہ جا کے رونا، سوچ کر رونا عزیزوں۔ میری اوقات نہیں ہے کہ میں تم کو رلا سکوں۔ جناب عبداللہ ابن حسن دیکھ رہے ہیں تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہ جس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر وار ہو رہا ہے، جہاں پر ہمارا مولا زین اور زمین کے درمیان ہے، اس وقت جو گرد و غبار اڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی کے ابا کے دامن کو کھینچا، پھوپھی اماں وہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب علیہ مقام نے کہا بیٹا تمہارے چچا کو مارا جا رہا ہے، تمہارے چچا حسین کو۔ جناب عبداللہ ابن حسن امام حسن کی وہ اولاد ہیں کہ جن کو امام حسین نے اپنے بچے کی طرح پالا ہے، جن کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن حسن نے جب یہ سنا تو دامن کو چھوڑ دیا اور بھاگتے ہوئے تلہ زینبیہ سے اترتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں میدان کارزار کی طرف۔ میرے امو کو چھوڑ دو، میرے امو کو مت مارو، میرے چچا کو مت مارو، میرا چچا بڑا مظلوم ہے، میرا چچا پیاسا ہے۔ صبح سے دیکھ رہے ہیں جناب عبداللہ ابن حسن کہ مولا کبھی جاتے ہیں میدان میں، کبھی عباس کے جنازے کو لاتے ہیں، کبھی اون محمد کے جنازے کو لاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے جنازے کو لاتے ہیں، کبھی مسلم کے جنازے کو لاتے ہیں، کبھی حبیب اور حور کے جنازے کو لاتے ہیں۔ یہ بچہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا بابا، میرا امو بڑا مظلوم ہے، میرا چچا بڑا مظلوم ہے، اسے مت مارو۔ عزیزوں ایک مرتبہ روایت یہ منظر لکھتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن حسن ایک مرتبہ مولا کی آغوش میں پہنچتے ہیں، اے میرے چچا، ارے میں آپ کو بچانے کے لیے آ گیا، اے بیٹا عبداللہ، ارے تم کہاں آ گئے؟ ابھی چچا بھتیجے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک تلوار آتی ہے جناب امام حسین کی طرف۔ بچے نے جو دیکھا کہ تلوار آ رہی ہے، ارے ہاتھ بڑھا کر تلوار کو روکنا چاہا، ننھا سا ہاتھ قلم ہو گیا۔ اے امو میرا ہاتھ اپنے سینے سے لگایا، بیٹا عبداللہ ارے اپنے امو کو معاف کرنا، ارے تمہارا امو تم کو نہ بچا سکا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے صدقے اور طفیل میں میرے معبود قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ میرے معبود ہمارے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کا اور ان کا محب اور ان پر جان نثار کرنے والا قرار دے۔ میرے معبود ہمیں اور ہماری اولاد کو امام زمانہ کا ناصر اور مددگار قرار دے۔ میرے معبود علماء کا سایہ بالخصوص آیت اللہ خامنہئی کا سایہ